الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات تكميلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسل اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد وهدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله. اللہ تعالی نے اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور آسمانوں سے پیغام ہدایت، نجات اور سلامتی کا پیغام نازل فرما کر ان انبیاء اور رسل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے نبیوں اور رسولوں، تمہاری یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری اور فرض ہے کہ تم جو کچھ میں آسمان سے اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغام تمہاری طرف بھیجوں، تم بلا کم و کاست بغیر کسی کمی اور بیشی کے میرے اس پیغام کو میرے بندوں اور میری مخلوق تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ کسی ایک نبی اور رسول کو یہ حکم دیا گیا ہو، بلکہ تمام رسولوں اور نبیوں کا بنیادی اور ابتدائی اور بنیادی فریضہ یہ تھا، اگر اس فرض کو نبوت اور رسالت سے جدا کر دیا جائے تو نبوت اور رسالت کا معنی اور مفہوم بے مقصد اور بے وقت ہو کر رہ جاتا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے کے جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے، ان کی ابتدا بھی پیغام ربانی کے پہنچانے سے ہوتی ہے اور انتہا بھی جب
جہاں بلد ہوتے تھے تب بھی پیغام الہی پہنچاتے ہی دنیا سے اسی لیے انبیاء نے صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، مارے کھائیں، خون بہایا، ہجرتیں کی، جہاد کیے، وطن کو قربان کیا، تانے برداشت کیے، مخاطعہ برداشت کیا، ہر ابتلا اور ہر آزمائش جو بھی ان پر آئی اس آزمائش اور امتحان کو اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں نے خندہ رمی سے برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغام کے پہنچانے کے اندر انہوں نے کبھی بھی ذرا بر تساہل، کمی اور کوتاہی نہ برتی، بلکہ قرآن تو یہ بتلاتا ہے کہ نبوت نام ہی تبلیغ کا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں اس چیز کو جو منزل من اللہ، جو آسمان سے اللہ نے اتاری۔ آپ کا کام زمین کی باتیں بتلانا نہیں کہ کوئی ادھر سے بات سنی تو اسے بتلا دیا، کوئی سیاست کی بات آئی تو اسے کہہ دیا، کوئی اخبار میں پڑھ لیا تو اسے سنا دیا، کسی نے شعر بنایا تو شعر سنا دیا، کسی نے قافیہ بندی کی تو آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے قافیہ سنا دے، کوئی واقعہ سنا دے، کوئی لطیفہ سنا دے۔ فرمایا نا بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم آپ کو وہ خزانہ عطا فرما رہے ہیں کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ پیغام بھیجنے والا خدا ہے اور پہنچانے والا اللہ کا رسول ہے، جو منزل من اللہ، اور حق، ہدایت، دین، شریعت نام ہی اس چیز کا ہے جو منزل من اللہ۔ حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، زمین پر بھیجتے ہی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم اور حوا، تم اپنی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، اب زمین پر آباد ہونا ہے تم نے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زمین پر رہ کر اب تمہارا اس جنت میں اسی صورت کے اندر آ سکتے ہو کہ زمین پہ رہ کر زمین کی خبروں پر ایمان نہیں لانا ہوگا، آسمان کی خبروں پر ایمان لانا ہوگا اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ دین نام ہے آسمان سے آئی ہوئی چیز، اور یہ بات بڑی سادہ سی بات، بڑی سادہ سی بات دل میں محفوظ کر لے، الواح دماغ پہ منقش کر لے۔ کوئی کہتا بھائی ہم دین کی بات کہتے ہیں، تو دین کی پہچان کیا ہے؟ دین اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے بھیجا ہو، رسول اللہ نے پہنچایا، یہ دین کی پہچان ہے۔ میری بات، میرا آپ کا تعلق، میرا آپ کا احترام، رابطہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میری بات دین ایک بات ہے جس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں۔ حضرت فلاں فرمائیں، حضرت فلاں فرمائے، یا آج حضرتوں کی حکایتوں کو لے کر دین کے طور پہ متعارف کروایا جاتا ہے نا، حضرت فلاں نے یوں فرمایا، حضرت فلاں نے یوں فرمایا، حضرت بزرگ نے یوں فرمایا، فلاں بزرگوں نے یوں لکھا، اور مزے کی بات ہے کہ وہاں لکھا بھی حکایت ہی ہوتا۔ حکایت حقائق ہے، دین دین ہے، کائنات میں ہر شخص کی بات حکایت، کہانی، قصہ
پہچان یہ ہے کہ دین آسمان سے اللہ بھیجتا ہے اور زمین پر اس دین کی تشریح و تفسیر اور تعبیر اور اس پر عمل کر کے اس کی تبلیغ اللہ کا رسول کرتا ہے۔ یہ سادہ سی پہچان۔ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب آپ پہنچائیں کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز آپ نے نہیں پہنچانا۔ اور اللہ نے پھر جس کو رسول بنا کر اپنے دین کا ترجمان بنایا ہے، کمال درجے سے اس کی شان کو بھی واضح فرمایا ہے۔ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آسمان سے اتر رہا ہے، پیغام پر لا رہا ہے، جبریل پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، عرش والے کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ نبی جلدی کرتا ہے کہیں کوئی لفظ رہ نہ جاتا، ضبط ہو جائے، حاضر دماغی کے ساتھ، تیز روانی کے ساتھ اس پیغام حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عرش والا اجرت دیکھتا ہے، کہتا ہے نبی میں وہ استاد ہوں جس جیسا کوئی استاد نہیں، تو وہ شاگرد ہے کہ جس جیسا کوئی شاگرد۔ الرحمن علم القرآن، رحمان استاد ہے، اور اس رحمان نے اپنے محبوب بندے اور اپنے پیارے رسول کو قرآن سکھلایا ہے۔ فرمایا آپ استاد پڑھا دیتا، اسے پتا نہیں کہ میری بات طالب علم کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، یا یہ ذہن حاضر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، یا یہ نسیان کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے لکھ لو بھول نہ جاؤ۔ بچے لکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لکھتے ہوئے بھی کئی لفظ چھوڑ جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی لیے نتیجہ آتا ہے 20% پاس ہوتے ہیں، 80% فیل ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت، لیکن ادھر پڑھانے والا بھی بے مثال ہے اور پڑھنے والا بھی بے مثال ہے۔ فرمایا اللہ تو حرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا۔ اے میرے حبیب استاد بھی بے مثال ہے، شاگرد بھی بے مثال ہے، درس بھی بے مثال ہے، پڑھنے پڑھانے والا بھی بے مثال، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی فکر نہ کرے، جلدی نہ کرے۔ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے، اور میرے پاک نبی محفوظ فرمائیں گے، محفوظ بھی فرمائیں گے، اس کی تشریح بھی کروائیں گے، اس کی تشریح بھی کروائیں گے، پھر اس پر عمل کر کے بھی بتلائیں گے۔ اب آپ نے مطمئن رہنا ہے۔ اب اگلی بات یاد رکھیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ تنزیل دین ہے نا جی، اٹھائے پھرتے ہو کافیوں کو، اٹھائے پھرتے ہو ڈوروں کو، اٹھائے پھرتے ہو بزرگوں کی ہدایتوں نصابوں کو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اس قرآن کے ہوتے ہوئے اور اس قرآن کی تشریح کے ہوتے ہوئے رب کعبہ کی قسم کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ امت تبھی گمراہ ہوئی جب اس قرآن کو چھوڑا گیا اور قرآن کی سچی تشریح کرنے والے شارع پیغمبر کی بات کو چھوڑا گیا۔
اور جب ان کو چھوڑ دیا گیا، ظاہر ہے جب اصل جاتی ہے تو نقل ہی آتی ہے، جب اصل گم ہو جائے پھر نقل ہی ہاتھ آتی ہے، سنت چلی جاتی ہے، بدعت آ جاتی ہے، روشنی جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، ہدایت کا دامن چھوٹتا ہے، گمراہی سے راستہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے حبیب یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں، یہ کسی مشروب و مجنون کا کلام نہیں، کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دینا، کوئی ماں کا نام تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن ایک ایسی مضبوط رسی ہے جس کو تھامنے والا کبھی بھی جادہ مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ کا نام اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، قرآن کو ریشمی غلافوں سے نکال کے پڑھا کرو۔ اور نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کو پڑھا کرو، صبح کم از کم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس قرآن کے لیے نکالا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر تحت اللفظ بین السطور ترجمہ پڑھو۔ افسوس ہے کہ ہمارے پاس فتوی بازیوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس پگڑیاں اچھالنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس غیبت کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس چغلی کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے نامہ اعمال کو برائیوں کے ساتھ سیاہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس 6 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے وقت ہے، 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے کا وقت ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، بازاروں میں گھومنے کا وقت ہے۔ افسوس اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے مطالعے کا وقت نہیں ہے۔ میں اللہ کی نام کی دعائی دے کے عرض کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی کتاب کو عافیت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اپنے گھر میں برکتیں چاہتے ہو، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کو قرآن کے نور سے منور کیا جائے۔ اور 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تم رب کی کتاب کو نہیں دے سکتے۔ فرمایا میرے نبی یہ شاعر کا کلام نہیں، شعر وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر سکھایا اور نہ شاعری شان نبوت سے میل کھاتی ہے۔ نبوت کا مقام بہت اونچا ہے، بڑا شاعر آنا تخیل، کبھی یہ حسن کے تذکرے کرتا ہے، کبھی عشق کے گیت گاتا ہے، کبھی بے حیائی اور فحاشی کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی رنگ و بو کی دنیا کے اندر کھو جاتا ہے، کبھی تخیلات کی پرستش کرتا ہے۔ بڑے بڑے شاعر جن کو ہم بھی کبھی بنظر استحسان دیکھتے ہیں، لیکن جب ان کے کلام میں نظر ڈالیں وہاں رب کو یابس ملے گا، اچھی باتوں کے ساتھ بری بات بھی ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خذ ما صفا ودا ما قضا، اچھی بات کو لے لو اور بری بات کو چھوڑ دو، لیکن نبوت کا منصب جہاں تک ہے، نبوت کے منصب کا اور شاعری کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ شعراء کے آخر میں اللہ نے فرمایا نہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر سکھائے اور نہ شاعری میرے نبی کے شایان شاعر۔ فرمایا یہ شاعرانہ کلام نہیں، میرے حبیب یہ دائموں کا کلام نہیں، یہ جادوگروں کا کلام نہیں، یہ کسی اور کا کلام نہیں، بلکہ تنزیل من رب، اور کہو تنزیل من رب، تنزیل من رب العالمین، یہ رب کا اتارا ہوا ہے۔ اور ایک بات اے کملی والے حبیب آپ بھی سن لیں، بات رب کہہ رہا ہے، نقل قرآن کر رہا ہے، قرآن کا 29واں پارہ ہے اور انہی آیتوں کا تسلسل ہے۔ رب کبریا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور بات احکم الحاکمین کی ہے، اور جس سے ہو رہی ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔
فرمایا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ۔ اور میرے حبیب، یہ آسمان سے میں ہدایت بھیج رہا ہوں، آپ نے بلا کم و کاست اس کو پہنچانا۔ اگر بالفرض وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، مجھے اللہ جانتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے، لیکن شاہانہ کلام ہے، شہنشاہ کائنات کا کلام ہے۔ اور کہا میرے حبیب اگر بالفرض آپ نے میرے حکم میں، میرے کلام میں اپنی مرضی سے ذرا پر بھی کوئی چیز شامل کی نا تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں اللہ قوت کے ساتھ آپ کو پکڑ لوں گا، آپ کو دبوچ لوں گا۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، میرے نبی اگر آپ سے بھی یہ غلطی سرزد ہو گئی، میں طاقتور خدا قوت کے ساتھ آپ کو دبوچ لوں گا اور آپ کی شارب حیات کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ دو جہانوں کے سردار، جب اس غلطی کی وجہ سے میں رب نے آپ کو پکڑا تو میرے حبیب ساری کائنات مل کر آپ کو چھڑا نہیں سکتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، آپ ایسے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات کہہ کے ہم پرہیزگاروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے کلام کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تبلیغ، پہنچانا اللہ کے پیغام کو دیانتداری کے ساتھ پہنچانا۔ اگر اس پیغام حق کے پہنچانے کو، اس تبلیغ کے عنصر کو نبوت اور رسالت سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچائیں کس چیز کو؟ اس چیز کو جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا۔ اگر آج ہم بھی اسی اللہ کے حکم کو پیش نگاہ رکھیں کہ تبلیغ اسی چیز کی ہو کہ جو اللہ نے اتارا، وہی پہنچایا جائے، تو میرا خیال ہے ہمیں کسی اور چیز کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں ہے۔ وقتی طور پر باقی باتیں ان من البیان لسحر کے ساتھ مشہور کر دیتی ہے۔ کبھی آدمی جھومنے لگ جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، کبھی واہ واہ کرنے لگ جاتا ہے، کبھی نعروں پہ نعرہ لگانے لگ جاتا ہے، اور لطف نہ ہے تو گوڑے پکڑ کے سونے لگ جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ بھی وہی رہتا ہے، عمل کی دنیا میں بھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ دل آہستہ 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 سنگ بن جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر، عقیدے کی زندگی کے اندر کوئی نکھار واقع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن اور نبی کے خالص فرمان میں یہ تاثیر ہے کہ سادہ بھی ہو، سنانے والا سادہ ہی انداز و الفاظ میں کیوں نہ سنائے، لیکن کلام کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن دلوں کے زنگوں کو اتارتا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان عمل کی زندگی میں بہارے لاتا ہے۔ یہ خالص تھی، اللہ نے فرمایا پہنچائے اس چیز کو جو میں نے آپ پر اتاری ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر آپ نے اس چیز کو نہ پہنچایا جو میں نے آپ پر اتاری ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے میرے پیغام کو من عن اور بلا کم و کاست، بغیر کسی حرف و ترمیم کے، کمی اور بیشی کے اگر میرے پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں اے میرے لاڈلے پیغمبر، اس راستے میں بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی مشکلیں۔ آپ سے پہلے میرے رسولوں پر بھی بڑی تکلیفیں آئی، بڑے مسائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن
لیکن محبوب نبی حکم میرا ہے، پہنچاتے آپ جائیں، تکلیفیں آئیں گی تو آپ کی جان کی حفاظت بھی میں ہی فرماؤں گا، حفاظت بھی میں ہی فرماؤں گا۔ اللہ اللہ، اسی لیے پاک نبی جاتے ہیں، دشمنوں کے گھیروں سے نکل کے جاتا، تنہا جاتے ہیں، کوئی باڈی گارڈ۔ یہ ہماری عقیدے کی کمزوری ہمیں بند، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو۔ کئی ایسے ہی بیچارے جن کے پاس چار پیسے آگے، چار آگے، چار پیچھے، کلاشن کو پھیر ہے، لوگ تمہاری جان کو کیا مصیبت پڑ گئی، لیکن پیسہ ہے کہ چین لے نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، اللہ حفاظت فرمانے والا ہو، ساری کائنات اگر مل جائے تو کچھ بگاڑ، اور اگر اللہ کی طرف سے ہی وقت پورا ہو چکا ہو تو بچانے والے بھی بیچ میں ہی ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت مضبوط حفاظت، ایمانوں کو کبھی کبھی آپ بھی کمزور کر دیتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کے عقیدے اور ایمان سے ٹکراتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے، کبھی ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ تو رب کو ماننے والے ہیں، اس رب کی ذات سے اتنا مضبوط تعلق رکھیں کہ ہر غیر کا تصور ذہن سے نکل جائے۔ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، نمرودوں کو کس سے برباد کرواتا ہے، ہاتھیوں کا بیڑا کس سے غرق کرواتا ہے۔ خبردار، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور عقیدے میں کبھی بھی ایک بال برابر بھی کمزوری واقع نہ ہونے دینا۔ گناہگار، خطا کار، بدکار اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ڈوبتا آدمی بھی ہو، غور سے سنے میری بات، ایک ڈوبتا آدمی بھی ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، اسے اچانک اپنا باپ نظر آ جائے، اس کا دل بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ خیر کرے گا، اب میرا باپ آ گیا۔ باپ کو دیکھ کر اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور جب موحدین کی جماعت آپ پر کوئی ایسا وقت آئے، آپ کی نظریں ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش معلیٰ کے مالک پر مرتکز ہو جانی چاہیے کہ میں دور ہوں لیکن میرا رب تو میرے قریب ہے نا۔ اس کا سہارا ہو، اس کے سہارے کے ہوتے ہوئے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے حوصلے اسی طرح بلند ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم یہ سمجھیں کروڑوں باپ بھی جمع ہو جائے تو ان کی شفقتیں اللہ کی شفقت کے مقابلے میں ریت کے پہاڑ ہو تو ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ اتنا شدید، اتنا مہربان۔ بات بڑی دور نکل رہی ہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے میں ابھی شروع نہیں کر سکا، لیکن ایک بات آئی اللہ کی ذات پر اعتقاد، توکل اور بھروسے کے بارے میں۔ تاریخ نے حجاج بن یوسف کا جو تعارف کروایا، انتہائی ظالم، درندہ صفت اور سفاک انسان کے طور پہ تعارف کروایا۔ انسان بعض بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ اچائی کے ساتھ بھی اپنی تاریخ بنا جاتے ہیں، برائی کے ساتھ بھی اپنی تاریخ بنا جاتے ہیں۔ حجاج خوبیوں کا بھی مالک تھا، لیکن حجاج کے دامن پر ظلم و ستم کے چھینٹے بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت، کعبۃ اللہ پر حملہ، دیگر اس کے سیاہ کارنامے یہ ہمارے سامنے، لیکن قرآن کی خدمت کا جو اعزاز حجاج کو حاصل ہوا وہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کا یہ عجیب مجسمہ تھا، گورنر تھا، ریشہ دوانی اور ظلم و ستم نقطہ عروج پر پہنچا ہوا تھا، جو بھی تھوڑا سا بھی شر پسندی کے ساتھ گردن اٹھاتا حجاج اس کے سر کو قلم کر دیتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ایک دن حجاج کی ماں حجاج کو کہنے لگی تو بڑا ظالم ہے، سفاک ہے، تیری گردن پہ بے شمار خون ہے، بتا اللہ تجھے معاف کر دے گا جتنا کچھ تو نے کیا؟ کہنے لگا ماں میری برائیاں تو تجھے نظر آتی ہیں، میرے کارنامے تجھے نظر نہیں آتے۔ کہا بیٹا کارنامے اپنی جگہ، لیکن یہ برائیاں، یہ ظلم، یہ قتل، بتا اللہ تجھے معاف کرے گا؟ حجاج بڑا حاضر دماغ تھا، کہنے لگا ماں یہ بتا اگر قیامت کے دن میرا اللہ میرے معاملے کا
اور میرے فیصلے کا اختیار تجھے دے دے. کیا جاج کی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں تو ہی فیصلہ کر، بتا تو مجھے جہنم بھیجے گی یا جنت بھیجے گی؟ ماں کہنے لگی کچھ بھی ہے، میں تیری ماں ہوں، بہرحال میرا تو فیصلہ یہی ہوگا، میں یہی چاہوں گی کہ تو جنت میں جائے، جہنم کی تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے. حجاج مسکرا کے کہنے لگا ماں اگر تو ایک ماں ہو کر مجھے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی تو میرا اللہ تو تجھ سے کہیں زیادہ مجھ پر شفیق ہے، وہ کہاں مجھے جہنم میں بھیجے گا. بہرحال خوش خیالی کہہ لے، خام خیالی کہہ لے، اللہ کی ذات پر ایک توکل کہہ لے، حسن سن کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی شفقتیں ماں باپ کے مقابلہ میں بھی کہیں زیادہ ہے. اور ان شفقتوں اور ان محبتوں کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نار جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی گرم لو اور ہوا سے بچائے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، قرآن کی آئیڈیل آیتوں میں سے ایک آیت ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے لوگو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں مبتلا عذاب کرے، بس تم ایمان والے بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، ایمان والے بن جاؤ گے. رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اللہ کو شوق نہیں ہے کہ تمہیں جہنم میں بھیجے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. بہرحال بات بہت دور نکل گئی. میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کی ڈیوٹی یہی لگائی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائے، ان کو نجات، کامیابی اور سلامتی کا راستہ بتلائے. اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہی پیغام لے کر اٹھتے ہیں. حتیٰ حضرت نوح کا ذکر 50 کم 1000 سال 50 کم 1000 سال واز کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو لیل و نہار دعوت حق دی. لیلو انی دعوت قومی لیلا. ایک آدمی کہتا ہے آپ راتوں کو واز کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن میں حضرت نوح کا ذکر اللہ نے کیا، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دن کی نشستیں بھی ثابت ہوتی ہے، رات کی بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ میں نے اپنی قوم کو لیل و نہار دعوت حق دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اللہ میں نے بلند آواز کے ساتھ ہانک لگا کر، آواز دے کر، منادی کر کے، اعلان کر کے، ثم انی، اور طالب علموں تم انی اعلنت، ثم انی فلانی بنتا ہے، ثم انی اعلنت لهم، میں نے اعلان کر کے، واسررت لهم اسرارا، میں نے ان کو چپکے چپکے بھی ہر طریقے کے ساتھ دعوت حق دی ہے. اور میں نے پھر ڈٹے رہے تو لالچ بھی تھوڑی سی دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر میں نے ان کو کہا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. میں نے ان کو کہا اے اللہ کی مخلوق میری بات کو مان لو، سن لو، جب تم اللہ کی طرف آ جاؤ گے، اللہ کی توحید والے بن جاؤ گے، غیروں کے آستانے
چھوڑ دو گے، شرک کی دلدل سے نکل جاؤ گے، توحید والے نورانی رستے پہ چل نکلو گے، اپنے اللہ کو پہچان لو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، آتے جاؤ گے، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہنے لگے گناہ تو معاف ہوں گے، ہم دین کی طرف آئیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہمیں دنیا میں کیا ملے گا؟ فطرت انصاف کی لگتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، اذانیں دو، قرآن پڑھو، تہجد کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، سب کا، ہمیں دنیا میں کیا ملے؟ فطرت انسان۔ حضرت نوح عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو دنیا کی لالچیں بھی دی، میں نے ان کو کہا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے ان کو کہا اللہ کے بن جاؤ گے، پھر دیکھو کہ یہ خاکساریاں دور ہو جائیں گی، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا، رب کریم تمہارے باغوں اور کھیتوں میں برکت عطا کرے گا، جس کھیت میں 10 من غلہ ہوتا ہے اللہ 70 من کر دے گا، جس باغ کے اندر پھل تھوڑا ہوتا ہے اللہ پھلوں کو زیادہ کر دے گا، بے اولاد ہو اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ میں نے ان کو اولاد کی لالچ بھی دی، میں نے کھیتوں اور باغوں میں برکت کی لالچ بھی دی، میں نے ان کو گناہوں کی مغفرت کی نوید بھی سنائی، میں نے ان کو باران رحمت کے نزول کی خوشخبری بھی دی۔ اے رب العالمین، میں نے ہر طریقے کے ساتھ ان کو سمجھایا اور کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے لوگوں تمہیں کیا اپنی عزت کا تمہیں بڑا لحاظ ہے، پاس ہے، اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت کیا ہے؟ ایک بچہ پڑوسی کے گھر جاتا ہے، مردہ پڑوسی نہیں، زندہ پڑوسی، مردہ نہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے، زندہ پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے چاچا جی میں 4 دن سے بھوکا ہوں، مجھے ایک آدھی سی روٹی تو دے دے۔ وہ کہے گا تیرا ماں تیری باپ، تیری ماں تیرا باپ، تیرے کمانے والے ہر روز تمہارے گھر۔ وہ کہتا ہے میرا باپ میری ماں، میں اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتا، ہے تو صحیح لیکن مجھے روٹی نہیں دیتے۔ اس نے باپ کی عزت کی ہے یا بےعزتی کی؟ اور بولو بےعزتی کی ہے نا، باپ کے وقار پہ دھبا لگایا ہے نا۔ اور بندہ اٹھ کر اپنے کریم رب کا دروازہ چھوڑ کر جیٹھے بوٹھے جاتا ہے، سائیں ستار کے ہاں جاتا ہے، بابا فرید کے ہاں جاتا ہے، پاک پٹن جاتا ہے، لاہور علی حجویر کے ہاں جاتا ہے، غریب نواز کے پاس جاتا ہے، گنج شکر کے پاس جاتا ہے، شہباز قلندر ابن بندر کے پاس جاتا ہے، ان درگاہوں کی خاک چھانتا ہے اور کہتا ہے سائیں میں تو 18 سال ہو گئے رب سے مانگ مانگ کے تھک چکا ہوں، میرا رب مجھے دیتا نہیں۔ سائیں گنج شکر آپ ہے، سائیں داتا گنج بخش آپ ہے، غریب نواز آپ ہے، بیٹے آپ دیتے ہیں چاہے چھوٹی سری والے ہی دے دے، رزق فلاں جگہ سے ملتا ہے۔ بتاؤ اس ظالم نے اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے زندہ نہیں مردہ مخلوق کی قبروں پہ راکھ چھانی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھے گالی دے لو، وہابی کہہ لو، غیر مقلد کہہ لو، گستاخ رسول کہہ لو، تمہیں اجازت ہے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، لیکن اللہ کا واسطہ ہے بات انصاف والی کرنا، فیصلہ عدل سے صادر فرمانا۔ اس ظالم نے غیر مردہ کے دروازے پہ جا کر، اس کے آستانے اور درگاہ پہ جا کر اللہ کا گلہ کیا، اللہ کا شکوہ کیا۔ دیانتداری سے بتائیں اس نے اللہ کے وقار پر دھبا لگایا یا نہ لگایا؟ حضرت نوح یہی فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور
ود کو, سوا کو, یعوق کو, نصر کو اٹھائے پھرتے ہو؟ یہ تو بتاؤ, یہ 75 پاک جو اللہ کے بندے تھے یہ بھی اللہ سے مانگنے والے تھے, اب تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف اپنی حاجات اور مشکلات کو لے کر جاتے ہو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. نبی کی باتیں بھی بڑی کڑی ہوتی. یا اللہ ہم مولویوں کو بھی اپنے نبیوں کی تعلیمات پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم اس طرف جاتے ہیں جو نبیوں کا الٹ راستہ. نبی کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا. لوگوں میں تم سے کسی اجر کا سوال. مولوی کو لگا تنہا سارے 9 گھنٹے کسی مسجد میں رکھ کر دیکھا, میں مرید بن گیا. سارے 9 گھنٹے نہیں نکالتا. کہتا چار صبح ہو گئی, شام تک ابھی کھانا نہیں ملا, جاؤ جی کسی اور نوری مولوی کا انتظام کرو, ہمیں تو صبح بھی دوپہر بھی شام. لیکن اللہ کا نبی قوم کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو اللہ کہتے ہیں لوگوں نبیوں کی پیروی کرو, نبیوں کے پیچھے چلو. نبیوں کا انداز منفرد انداز, اس لیے کہ نبی جس مدرسے میں پڑے ہوتے ہیں اس کا معلم خود اللہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں نبیوں آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے اور آپ کے پیروکاروں کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک کون ہے. رزق کا مالک آپ کا اللہ ہے اور مولویوں کے آپ کا اللہ ہے, مولویوں نے کہا تمہارا اللہ, لیکن اپنے رزق کا مالک بندوں کو سمجھتے. کہتے ہیں چندہ تھوڑا ہوا پورا کرو, ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. عید والے دن ایک صاحب کا یاد پتا چلا کسی دیہات میں 10:30 بجے تک نماز نہیں پڑھایا. کہا میرا کوٹا پہلے پورا تھا. لیکن یاد رکھو ایمان والوں, رزق آسمان سے اترتا ہے. رزق کہاں سے اترتا ہے؟ آسمان سے اترتا ہے. یہ کھرے مسئلے نبیوں کے مسئلے, اور یہ کھرے مسئلے نبیوں والے مسئلے وہی آپ کو بتائیں گے جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ پر ہدایت والی رحمت کی بارش نازل کرے. بے شک ہمیں گالیاں دے دو, لیکن بات کھری ہے. یاد رکھو رزق آسمان سے اترتا ہے. رزق کہاں سے اترتا ہے؟ آسمان سے اترتا ہے. میرے رزق کا رازق بھی اللہ, آپ کے رزق کا مالک بھی اللہ ہے. ایک مواہب کا ایمان ہوتا ہے. بچہ ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے, روح بعد میں پڑتا ہے, روح بعد میں پڑتا ہے. اللہ رزق کا تعین پہلے فرما دیتا ہے. رزق کا تعین پہلے فرما دیتا ہے. یہ شور مچائے ہیں نا, آبادی کم کرو, آبادی کم کرو. کیوں؟ اللہ تھوڑا زور لگا کے دیکھ, زور لگا کے دیکھو. رزق کا مالک اللہ, بات لمبی ہو رہی. رزق آسمان سے اترتا ہے. رزق جو بندہ آسمان میں اپنا رزق سمجھتا ہے, یاد رکھو بندہ آگے آگے ہوتا ہے, اس کی روزی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. اور جو روزی کو آگے لگا لیتا ہے رزق کے پیچھے بھاگتا ہے. رزق کہتا ہے میں نے تیرے ہاتھ نہیں آنا, اس لیے کہ اللہ نے میرا حصہ کسی اور کے حصے میں مقرر کیا ہوا ہے. ظالم اگر اپنا رزق تلاش کرتا ہے, آگے نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھ, تیرا رزق تیرے پیچھے ہے. رزق بھی آسمان سے اترتا ہے, اور عزت بھی آسمان سے اترتی ہے. عزت بھی آسمان سے اترتی ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت
عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے لیے ہے۔ یاد رکھو جو خود مؤسس بننے کی کوشش کرتا میرا وقار بڑھ جائے، میرا نام عام ہو جائے، میری عزت ہونے لگ جائے، دائیں بائیں لوگ ہوں میرے جوتے اٹھانے والے ہوں، میں ممیز و ممتاز نظر آؤں، اللہ کہتے ہو کبریائی کی تلاش کرنے والے، کبریا میں ہوں، تو نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے، مجھے بھی قسم اپنی کبریائی کی میں تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں۔ اس لیے عزت اور رزق کی فکر نہ کریں، اگر تلاش کرنا ہے تو راستہ میں بتاتا ہوں۔ کبھی رات کے پچھلے پیر اٹھ کر سر سجدے میں رکھ کر اس اللہ سے کنیکشن قائم کرے، عزت بھی ملے گی اور رزق بھی ملے گی۔ یاد رکھیں، یا کئی عزت والے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے، کئی ذلتوں والے جن کو لوگ حقیر سمجھتے تھے عزت پاتے ہوئے، کئی فقیر دولت کے خزانوں کے دہانے پر بیٹھے ہوئے دیکھے، کئی دولت مند گلی اور بازاروں کے اندر خاک چھانتے ہوئے دیکھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، یہ سبق یاد کیا کر، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بغیر حساب۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے برگزیدہ نبی کے اعلان کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، 950 سال خدمت کرتا ہوں لیکن میری قوم میں تم سے کسی اجر، کسی بدلے، کسی تنخواہ، کسی وظیفے، کسی معاوضے، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کیوں؟ میرا ایمان ہے ان اجری الا اللہ، مجھے اس کام کا صلہ نادانوں تم کیا دو گے، میں فقیروں سے کیوں مانگوں، میں تو اس غنی سے مانگتا ہوں جو سب سے بہتر صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ میرے اس کام کا بدلہ، میرے اس کام کا صلہ، میرے اس معاوضے کا اللہ کی طرف سے مجھ سے وعدہ ہو چکا ہے، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ 950 سال تک بے لوث اللہ کا پیغام پہنچانے والا، دن کو بھی رات کو بھی، زور سے بھی چھپے چھپے بھی، امیدیں دلا کر بھی اور ہر طرح کے لالچ کی طرف لا کر کے بھی، اللہ کا نبی جب مایوس ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے اللہ، اب میں مایوس ہو چکا ہوں، میرے اللہ 950 سال تک جن لوگوں نے اپنی روش کو نہ بدلا، بھلا اب وہ کہاں سیدھے راستے پہ آنے والے ہیں۔ رب کبریا اب اس قوم سے اپنی زمین کو پاک کر دے، ان کے ناپاک وجود کو اس زمین سے اٹھا لے رب العالمین، حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کی کوئی عورت بھی باقی نہ بچے، ان کے بچے بھی باقی نہ بچے، اس لیے کہ اس قوم کے تخم سے بھی مجھے کسی خیر اور فیض کی امید نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ مبلغ حضرت نوح علیہ السلام ہے اور اسی سلسلہ نبوت اور رسالت کی کڑی، یہی تبلیغ کا سلسلہ تمام انبیاء کرام کے پاس چلا آ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم بھی مبلغ نظر آتے ہیں، کبھی دربار نمرودی کی
کے اندر کبھی قوم کے سامنے، کبھی باپ کے سامنے، کبھی برادری کے سامنے، کبھی کنعان والوں کے سامنے، کبھی عراق کے اندر، کبھی شام کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی وادی غیر سر کے اندر، کبھی ابراہیم گلزار کے اندر تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی چخائے نار کے اوپر تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی تبلیغ ہے۔ حضرت شعیب آتے ہیں، وہ اپنی بد کردار قوم کو، اپنی خائن قوم کو تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت لوط آتے ہیں، بد کردار قوم کو تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت صالح آتے ہیں، اپنی باغی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، اللہ جی فرماتے ہیں میرے پیارے موسیٰ اذهب انت واخوک، اے میرے پیارے موسیٰ تو بھی جا، تیرا بھائی بھی جائے۔ کہاں جاؤ؟ الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ دونوں بھائی تن تنہا دربار فرعونی میں مبلغ بن کے چلے جاتا۔ یہاں بھی تبلیغ کا ایک اسلوب نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ دنیا میں آنا بھی کمال انداز اور نوالے انداز کے ساتھ۔ باتیں جب سنی، اللہ نے سنوائی اس معصوم اور شیرخوار بچے سے، حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ بڑی عجیب قوم ہے، اس کے لیے 40 سال انتظار کرنا پڑا۔ طویل اور صبر آزما مرحلہ ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہاں میرے عیسیٰ جی، جس قوم نے آپ کی پاک دامن ماں کو معاف نہیں کیا، اس قوم سے کسی خیر کی کیا توقع کی جا سکتی؟ آتے ہی اللہ کا نبی اذن الہی سے بول اٹھتا ہے، شبہ رفع کرنا ہوتا، بعض کہتے ہیں نا شبہ رفع کیا، شبہ رفع کرنا ہوتا، صرف شبہ ہی رفع کر کے بات ختم کر سکتے تھے، لیکن صرف شبہ ہی ختم نہیں کیا، اپنی حیثیت کا تعین کیا، اپنے منصب کا تعین کیا، اپنی ذمہ داریوں کا اعلان کیا۔ آتے ہی ماں کی گود کے اندر جھولے میں جھولتا ہوا پیارا شیرخوار عیسیٰ ابن مریم، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ کی نشانی، اللہ کا کلمہ، معصوم بچہ، جن بچوں کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، جو اپنے گہوارے میں ہی پیشاب و پخانہ بھی کر دیتے ہیں، جن بچوں کو بالکل دنیا کے ہوش و حواس سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن آتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیں نا، جناب عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اب آتی ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ کہتے ہو لوگوں میں اب آ گیا ہوں اور عبداللہ بن کر آیا ہوں، انی عبداللہ، انی دوسری طرف میرے نبی پاک کے لیے آواز آتی ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ جس نبی کا تعارف میدان تبلیغ میں ابو بکر اس طرح کرواتے ہیں أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ اے میرے نبی کی جان کس لیے دشمن بنے بیٹھے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ، اس لیے دشمن بنے بیٹھو؟ ہٹ جاؤ، خبردار یہ اللہ کی طرف بلانے والا داعی الی الحق ہے، داعی الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب،
ابھی کتاب ملی نہیں، لیکن پہلے ہی خبردار کر دیا میری کتاب بنی ہوئی ہے، میری کتاب بنی ہوئی ہے، ان قریب آنے والی ہے، اس کا پیغام میں تم تک پہنچانے والا ہوں۔ آتانی الکتاب، یہ نہیں کہا کہ دیا جانے والا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں کتاب دیا گیا ہوں، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے میں کتاب لے کر آ گیا ہوں۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے اپنی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ نے میرے وجود کو باعث برکت بنایا ہے۔ نبی کا وجود جہاں بھی ہوتا ہے باعث برکت ہوتا ہے۔ اینما کنت، جہاں بھی ہوں باعث برکت ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور یاد رکھو مجھے رب نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی، میں خود بھی نمازیں پڑھوں گا، تم سے بھی پڑھواؤں گا، خود بھی زکوٰۃ دوں گا، تم سے بھی دلواؤں گا۔ اللہ نے مجھے ایک منصب اور ایک مقام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی آئے، میرے نبی آئے، کوئی صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں، دائی اللہ، دائی الحق نظر آتے ہیں۔ جب صفا پہ دعوت دے چکے، عرش والے نے کہا میرے حبیب نانا ایسے نہ کرے، ذرا کام کا آغاز تھوڑا سا اور اپنے قریب سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے۔ میرے نبی نے فرمایا علی یہ لو پیارے پیسے لے لو، یہ لو پیسے لے لو۔ علی کو فرمایا، حمزات کو فرمایا، چچا صاحب بھائی کو فرمایا علی یہ پیسے لے لو، پیسے لے کر دعوت پکاؤ، کانفرنس منعقد کرو اور لوگوں کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب یہ کھانا کھا چکے علی پھر ان سے کہنا کہ اب محمد ابن عبداللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ عرش والے کا حکم تھا میرے نبی یہ کانفرنس بڑی وسیع ہونے والی ہے، لیکن آپ نے اس کا انعقاد اپنے گھر میں کرنا ہے۔ آپ نے بنو ہاشم کو، آپ نے قریشیوں کو، آپ نے بنو عبد المطلب کو سب سے پہلے پیغام حق پہنچانا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ میرے نبی نے اپنے قرابت داروں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ کھانا کھا چکے بیٹھے، کہنے لگے محمد اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے بھاگے، 2 دفعہ نہیں 3 کانفرنس سے میرے نبی نے انذر عشیرتک الاقربین کے ساتھ علی مرتضیٰ کو مقرر فرما کر اپنی جیب سے پیسے لگا کر منعقد فرمائی، لیکن لوگ گالیاں بکتے رہے۔ عرش والے خدا نے کہا میرے حبیب فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فکر نہ کرے میرا پیغام پہنچاتے جائے، اگر رفتار رک گئی نا تو میرے نبی پھر یوں لگے گا جیسے آپ نے حق نبوت اور رسالت کو ادا نہیں کیا۔ اب گھر سے نکلیے، کوئی سبھا پہ کھڑے ہو گئے، وہاں تبلیغ فرمائی، وہاں سے نکلے آپ دار ارقم میں تشریف لے گئے، وہاں تبلیغ فرمائی، وہاں سے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ کبھی گندی اوجڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کبھی گلے میں رسے ڈال کر گلا گھونٹا جاتا ہے، کبھی میرے پاک نبی کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی دلاستیں ڈالی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، دن اسی طرح بیتتا ہے، دن اسی طرح گزرتا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، راہوں سے گزرتے ہیں، راہوں سے گزرتے ہیں، اوپر سے غلاظت اور گندگی پھینکی جاتی ہے۔ ہائے مزمل و مدثر نبی، حسن و جمال کا پیکر نبی غلاظت سے اٹ جاتا ہے،
لیکن چہرے پہ شکنیں نہیں آتی تھی. کہتے اللہم اہدی قومی، اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. گھر تشریف لے جاتے ہیں، کہتے بیٹی رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب کہاں ہو؟ بابا جاؤ نا پانی کا مشکیزہ بھر کے لاؤ. بیٹی پانی پیالے میں ڈالو. ایک پانی ڈالتی جائے، دوسرے میرے بال دھوتی جائے. ننھی ام کلثوم پوچھتی ابا یہ ہر روز آپ کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ابھی اتنی سمجھ نہ تھی نا. معصوم بچی پوچھتے بابا ہر روز یہ غلاظت، یہ گندگی آپ کی زلفوں کو آلودہ کرتی ہے. معصوم بچیاں اپنے بابا کے سر کو دھوتی بھی ہیں، اور یہ معصوم سوال بھی کرتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بھی بہ نکلتے ہیں. اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی. آنسو بہا بہا کر پوچھتے بابا آپ نے ان کا کیا بگاڑا؟ بیٹا میں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، سوارا ہی ہے. بابا کوئی قرضہ لینا ہے انہوں نے؟ نہیں بیٹا میں نے کبھی کسی سے قرضہ بھی نہیں لیا. آپ کا کوئی جھگڑا ہے ان سے؟ نہیں میری بچیوں میں نے کبھی کسی سے جھگڑا بھی نہیں کیا ہے. بابا آپ کا جرم کیا ہے؟ فرمایا بیٹا میرا جرم یہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آسمان والے کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، اور اس سے بھی کھل کر سننا چاہتی ہو تو بیٹا جرم یہ ہے کہ یہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، میں ان کو کھینچ کے جنت الفردوس میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور پھر یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، لِيَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ، قتل کر دو، نکال دو، جلا وطن کر دو، قید میں ڈال دو، کسی طرح محمد کریم کی آواز کو دبا دو. لیکن عرش والے نے کہا یہ آوازیں دبنے کے لیے نہیں آئی، یہ آواز تو جہاں تانگے عالم میں گونجنے کے لیے آئی. یہ آواز اسے دبایا نہیں جا سکتا. بوڑھے قریب الموت ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کوئی مطالبہ نہیں، مال دیتے ہیں، حکمران بناتے ہیں، ہر چیز ماننے کے لیے. ایک بات ہے، یہ جو آوازہ بلند کرتا ہے اللہ کی توحید والا، اللہ کے پیغام والا، اسے کہو کہ اپنی آواز بند کر، چپ ہو کے بیٹھ جائے. ہم اس کے تابعدار اللہ، ہماری عزتوں کا، ہمارے وقار کا جنازہ نکل گیا، ہمارے آباء و اجداد کا دین ملیا میٹ ہو گیا. یہ یہاں بیٹھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی کسی جانب سے، کوئی کسی سمت سے. اس کے گرد پروازیں جمع ہو رہے ہیں، ہم زور لگا رہے ہیں، اللہ اس کو برکتیں دے رہا ہے. اس کو کہو آواز بند. حضرت نے فرمایا چچا وہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ جس کی پذیرائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ کہتے یہ کر دیں گے اگر ایک ہاتھ پہ چاند اور سورج لا کر دوسرے ہاتھ پہ رکھ دے، ساری زمین کی دولت کا مجھے مالک بنا دے، میری ہر خواہش پورا کرے. لیکن یہ کہیں کہ میں پیغام حق کے پہنچانے سے بعد آ جاؤں، کبھی یہ نہیں ہو سکتا. میں پیغام حق پہنچاتا رہوں گا. میرا کھرا اور صاف جواب ہے ابو طالب آپ میرے ہمدرد اور خیرخواہ محسن چچا ہے، لیکن چاہیے اگر آپ نے میرا ساتھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے. جس رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب فکر نہ کرے، ساری کائنات مل کر آپ کو مٹانے کے لیے چڑھ دوڑے، اللہ آپ کو بچا کر دکھائے. یہاں سے نکلتے ہیں پھر طائف کا رخ کرتے ہیں، وہاں بھی یہی پیغام حق لے کر جاتے ہیں، اور وہاں سے اہل طائف پتھروں کی بارش کرتے ہیں. پیغمبر رحمت لولعان ہو جاتے ہیں. نو کا پیمانہ صبر پر لبریز ہو گیا تھا، لیکن میرا صبر و ثبات اور ہمت و استقامت کا کوہ گراں پیغمبر
اللہ اللہ یہاں تو فولاد بھی موم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے نبی کے عزم و استقلال کے مقابلے میں لوگوں سے اٹ جاتا ہے، خون چشموں کی طرح بہتا ہے، ہوش سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ یہی تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ میں ان کی خیر خواہی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، میرے پاک نبی نے پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں، لیکن نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح ہو اور یہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت الفردوس کے حقدار بن جائے۔ اب دل اس طرح کٹتے ہیں، کبھی عکاس کے بازار میں نظر آتے ہیں، بازار عکاس کا نام کبھی سنا ہے نا؟ اہل تاریخ جانتے ہیں کہ عکاس کا میلہ مشہور میلہ تھا، جہاں پورے عرب کے فنون کے ماہر لوگ جمع ہوتے، کبکہ بازی ہوتی اور اسی طرح مختلف قسم کے جوہر دکھلائے جاتے، مقابلے ہوتے اور جانوروں کے، انسانوں کے، گویا کہ ایک بہت بڑا میلہ عربوں کے ہاں مشہور تھا۔ رسول اللہ نے اپنا کیمپ لگایا اور وہاں کیمپ لگا کر اللہ کے رسول نے وہی بات جو کبھی حرم کعبہ میں کہتے ہیں، جو کبھی جبل صفا پہ کہتے ہیں، جو کبھی دار بنی ارقم میں کہتے ہیں، جو کبھی طائف کے میدان میں کہتے ہیں، وہی بات بازار عکاس میں بھی کہتے ہیں۔ یہاں بھی وہی سلوک ہوا جو اہل حق سے ہوا کرتا ہے۔ دن اس طرح کٹتے ہیں، دن اس طرح گزرتے ہیں، راتوں کو کیفیت کیا ہے؟ رات دن اس طرح کٹا، اب راتوں کو زخموں سے چور چور ہو کر رات کی دہلیز میں قدم رکھنے والا نبی نرم گرم بستر پہ آرام نہیں کرتا، مصلی بچھا لیتا ہے اور ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہائے یہ مشرق و مغرب آج آسانوں کی گونجوں سے کیوں گونج رہے ہیں؟ رات کی تاریکیوں کی وہ سرگوشی اور مناجاتیں کام آتی کہ پہاڑوں میں جاؤ، ویرانوں میں جاؤ، سمندروں میں جاؤ، بیابانوں میں جاؤ، آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، صدا کانوں میں پڑتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ ساتھ کہتے اللہ تو بھی سچا، تیرے نام کے لیے تیرے راستے میں تکلیفیں اٹھانے والا تیرا محبوب بھی سچا، اور یہ صدائیں گواہی دے رہی ہیں کہ تیرے پاک نبی کی محنتیں اب قیامت تک اپنا رنگ دکھاتی رہے۔ اللہ اکبر، رات کی سرگوشی، ہاتھ باندھے پڑھے سورہ مائدہ کی تلاوت، آخری مرحلہ عیسیٰ علیہ السلام میدان معاشر میں کھڑے ہیں، رب سے کلام ہو رہی ہے، قرآن نقشہ کشی کر رہا ہے، عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، ابن مریم بتاؤ، جواب دو، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سے۔ تو میں کہے کہ کسی لچے لفنگے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے بخشے جائیں؟ بیعت کر لی ہے سرکار کی، بغیر حساب کے پار ہوں گے، سرکار کس کام آئے؟ یا تو سرکاروں کا اپنا پتا پانی ہو رہا ہے۔ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، بتاؤ عیسیٰ ابن مریم، جواب دو، قدم بعد میں اٹھا۔ حضرت عیسیٰ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور اپنی صفائی پیش کر کے اتنا ہی کہہ پاتے ہیں، ان تعذبهم، اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو فإنهم عباد، تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، معاف کرے تجھے کوئی پوچھنے والا۔ یہ آیت پڑھی، اس آیت میں رک گئے، وہ یہ مطلوب مصطفی تھا، بار بار کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عباد، اگر اللہ عیسیٰ کی امت تیرے بندے ہیں تو میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے بھی تو تیرے ہی بندے ہیں، اللہ معاف کرے تجھے کون پوچھنے والا، اللہ میری امت کو معاف کر۔ صبح قریب ہو گئی،
رات بھر یہ دعا کرتے ہوئے قوم متورم ہو گئے، سرب سجود۔ امت کا خیال آتا، کون سی امت؟ دل کو پتھر مارنے والی، کانٹے بچھانے والی، غلاظت کے انبار پھینکنے والی۔ پھر امت کا خیال آیا، اب الفاظ ختم ہو گئے، جائے سجدہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پیغمبر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، ملائکہ کے اندر بھی بحران برپا ہو گیا۔ جبریل بھی کہنے لگا، اللہ تیرا لاڈلا جس کے پاس میں تیری وحی لے کر جاتا ہوں، ذرا اس کی جائز سجدہ تو دے۔ اللہ الغیوب فرماتے ہیں، سمیع البصیر فرماتے ہیں، جبریل میں سب کچھ جانتا نہیں دیکھتا تھا، چلو جاؤ، آپ بھی جاؤ اور جا کر میرے نبی سے وجہ تو پوچھ لو کہ رو کیوں رہے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، ما یبکیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا، اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھنے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ حضرت فرماتے جبریل واپس چلے جاؤ تو میں کیوں بتاؤں، تجھ سے زیادہ اقرب مجھے دیکھنے والی ایک ذات موجود ہے جس کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں، میں اپنے آنسو اسی کو دکھاتا ہوں، میں تو اپنے آنسوؤں کو سید الملائکہ پر بھی ظاہر نہیں کرتا کہ کہیں میرے آقار ہی نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ جبریل گئے کہ حضرت اللہ تیرا نبی کچھ نہیں بتلاتا، وہ کہتا اللہ جانے میں جانے۔ جبریل درمیان سے پرواہ، جبریل یہی تو میرے نبی کی شان ہے، چلو جاؤ۔ اب وہی کا ایک اور انداز ہے، ایک اور پیغام ہے، یہ پہنچا۔ جبریل آئے پیغام ربانی لے کر کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا اور پیغام ہے، ارفع رأسک یا محمد سنرضیک فی امتک یوم القیامہ ولا نسوک۔ اے میرے حبیب سر سجدے سے اٹھائیے، ہم نے آپ کے آنسوں کو دیکھ لیا ہے، اور فکر نہ کریں جب آپ قیامت کے دن اپنی امت کو لے کر میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، راضی کر کے اپنی جنت کی طرف روانہ کروں گا۔ ایسا پیغمبر دن امتی کیا سلوک کرتے ہیں اور رات نبی کا طرز عمل کیا، سب کچھ برداشت کیا لیکن اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ باپ نے ختم کرتے ہوئے آخر پہ لے جاتا، 23 سال نبوت کی زندگی ختم، پیغمبر کا دل ٹھنڈا ہوا۔ کب؟ یوم حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اللہ آپ کو میدان عرفات دکھائے، بار بار دکھائے، آج بھی منظر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب نبی مکے سے مدینے کی طرف گئے، ایک نبی تھا ایک صدیق تھا، ایک نبی تھا ایک صدیق۔ اب اس دن آئے، آگے نگاہ اٹھاتے جہاں تک نگاہ جاتی ہے غلامان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، دائیں دیکھتے آتے نگاہ تک اصحاب محمد ہے، بائیں دیکھتے ہیں رسول اللہ کے جانثار ہے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے بھی جنب غفیر نظر آتا ہے، توحید و سنت کے متوالوں۔ پیغمبر لاکھوں صحابہ کے گھیرے میں ڈاچی قصوہ پہ سوار ہے، لبیک لبیک کی صدائیں۔ اللہ جب سب لات منات عزا اول کے پکارنے والے تھے، دیکھ لے میں 22 سال محنت کر کے آیا ہوں، 23واں سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ دیکھ لے میں ان لوگوں کو لات منات سے ہٹا کر لا شریک لک لبیک کا ترانہ سکھا کے لایا۔ یہ عظیم الشان جلوس ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مکہ پہنچے، یوم عرفہ کے دن میدان عرفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے رہی سے ہی کسر اس خطبے میں پوری کر۔
फरमाया लोगों, आखिरी नबी का शायद आखिरी ही पैगाम, मैंने अपना काम कर दिया। एक बात बताओ, हल बल्लगता वअतैता वनसखता, बताओ मैंने तबलीग कर दी है? हल बल्लगता, क्या मैंने तबलीग कर दी है, पहुंचा दिया है? वअतैता वनसखता, नसीहत कर दी, हक अदा कर दिया, या कोई कमी पेशी रह गई है? सब सहाबा सिस्किया है, रमशरा से नबूवत समझते हैं कि अलविदाई बातें हो रही हैं, आखिरी पैगाम। और सहाबा कहते हैं ये खुतबा बड़ा अजीब खुतबा था अल्लाह के रसूल, खिलाफे मामूल, आपने इख्तिसार के बजाय तवील खुतबा इरशाद फरमाया। और हमारा भी दिल ये चाहता था कि नबी बोलता रहे और हम सुनते रहे। पता नहीं फिर ये वक्त मिले या ना मिले, पता नहीं ये वक्त फिर मिले या ना मिले, लेकिन आपने यहां पहुंचा, जाहिलियत की रस्मों को तोड़ा, तासुबात को खत्म किया, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, फिक्र आखिरत, फितनों से बचने की तलकीन, अपने सहाबा और खुलफाए राशिदीन की इत्तिबा की तलकीन, क़यामत का तज़किरा, ये तमाम मज़ामीन को जमा कर दिया। गोया उम्मत के सामने अपनी तालीमात का खुलासा और कुरान और सुन्नत के फूलों का एक अजीम गुलदस्ता पेश कर राशिद ने फरमाया, हल बल्लगता वअतैता वनसखता। जी हाँ, जब ये सुना सहाबा सिसके और आहों के साथ जवाब देते थे, भला वाना अला ज़ालिका मिन अश-शाहिदीन, अल्लाह के रसूल जी हाँ, हम आज भी गवाह हैं और कल भी गवाह होंगे। फरमाया इसलिए नहीं पूछ रहा कि दाद तलब करो काम हो गया, इसलिए पूछ रहा हूं कि कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा कि बताओ मेरे नबी ये मुकर्रम ने मेरा पैगाम पेश किया था या नहीं किया था? कल तुमसे भी बात पुरस होगी, मुझसे भी बात पुरस होगी, पूछा जाए, मैं अपनी जगह, तुम अपनी जगह, बताओ उस वक्त क्या जवाब दो? हजरत हम यही जवाब देंगे जो आपने फरमा दिया, आपने पहुंचा दिया, नसीहत कर दी है, हक अदा कर दिया, आप बरी जिम्मा। सहाबा बिलाल साहब का हाथ उठाकर कहते अल्लाह के रसूल आपने हक अदा कर दिया। जब हाथ उठे ना तो मेरे नबी ने वो गवाही डाली कि जिस गवाही को कोई जुटला, अल्लाहुम्मा अशहद, एक बार नहीं, सहाबा के उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। तीसरी बार फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, चार तरफ अपनी उंगली को फेर कर कहा अल्लाह तू गवाह हो जा, ये अराफात के अंदर जमा तेरे फकीर बंदे ये गवाही दे रहे हैं कि जो ड्यूटी तबलीग की और नसीहत की तूने मेरे जिम्मे लगाई थी, मैंने उसे अदा कर दिया। इसके बाद एक और बात कही जो मेरे और आपके लिए, लोगों सुन लिया? जी हाँ सुन लिया। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुन लिया है, अब ये बात याद रखो, जो सुना है वो दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी बन चुका। जो यहां मौजूद नहीं है उन तक तुमने पहुंचाना है, ये ड्यूटी लगाई। मैदान अराफात का ये खुतबा खत्म हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चल, गशी पड़ रही है, मौत का वक्त करीब है, आखिरी लम्हात। अब्बास मुझे बुखार की हरारत ने तड़पा दिया, अली जाओ मशके भर के लाओ। मशके डाली, नबी का जिस्म अगर ठंडा होता, आंखें खुलती, मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखें खुली, फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसना।
پہلا جملہ تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آخری موت کے وقت کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام الوداعی تھا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اے اللہ اپنے آخری نبی کی قبر کو مینا گاہ، سجدہ گاہ، عرس گاہ نہ بنانا۔ یا رب العالمین میری قبر کو شرک سے بچانا۔ اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اب اللہ کے ہی بن کر کے رہنا۔ آسمان والے نے بھی کہا میرے نبی حق ادا کر دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعی الی اللہ کی طرف بلا کر یہ سراج منیر گو کہ سرزمین پتھا میں غروب ہو چکا ہے، لیکن چڑھے ہوئے طلوع سورج کی کرنیں تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے بندو یہ سرزمین پتھا میں غروب ہونے والے سورج کی کرنوں سے آج بھی کائنات منور ہے اور رہتی دنیا تک منور رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب میرا اور آپ کا یہ حق، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ڈیوٹی کو جو پاک نبی نے ہمارے ذمہ لگائی اس کو سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تبلیغوں کا، ہمارے جلسوں کا، ہماری کانفرنسوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا نام ہر نام سے اونچا ہو، اللہ کا کلمہ ہر کلمے پہ غالب ہو، اللہ کا نظام ہر نظام پہ غالب ہو، اور اس کائنات عالم میں اللہ کے بندے اللہ کے ہی بن کر رہے، اور یہ اللہ کے بندے نبی کے امتی جہنم کی آگ سے بچ جائے، ان کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ اسی صورت میں کہ وہ دین جس کا ابتدا میں نے تعارف کروایا، اس دین کو پہچانو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو آگے پھیلاؤ۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک جلسہ، ایک کانفرنس ہو گئی اور ہم خوش کے بڑے کامیاب رہے۔ نہیں بھائیو، ہمارے فرائض پہلے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جہاں تشکر امتنان کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کریں، وہ یہ توفیق بھی مانگے کہ رب العالمین ہمیں حسن اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں اور زیادہ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں اور کمزوریوں پر غالب ہو کر ان کو دبا کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اور سچی بات ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان۔ ہمارا سالانہ اجتماع انتہائی کامیاب، اور اسی جذبے سے میری نیت یہی جذبات تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، اللہ نے ہماری تائید کی، جماعت کی، مسلک کی، دین کی عزت، ساکھ اور وقار میں اللہ نے اضافہ فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اطرانے اور شیخی بکیرنے کے بجائے ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی مسائل کو، اپنی کوششوں کو، اپنی جد و جہد کو تیز کر دے۔ یہ کام میرے کرنے کا ہے، آپ کے کرنے کا ہے، مسلک حقہ کے پیروکاروں کے کرنے کا ہے۔ یہی جہاد ہے، یہی تبلیغ ہے، یہی اللہ کی طرف بلانا، شرک اور ظلم اور بدعات کی ظلمت قدروں کے اندر حق اور صداقت اور توحید و سنت کی آواز کو بلند کرنا، اللہ کے بندوں کی جذبہ خیر خواہی سے اور ان کی انتہائی برادرانہ انداز کے ساتھ اصلاح کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کا مشن تھا، انبیاء کے ماننے والے، انبیاء کے وارثوں کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے حوالے سے آج جو گفتگو میں نے کی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں آئندہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ میں سے جس بھائی نے، بزرگ نے، بچے نے، نوجوان نے، ماں نے، بہن نے جس انداز کے ساتھ بھی اپنے اس مرحلے پر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے یہ کام کامیاب کرنے کے لیے اس کانفرنس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، اللہ ان کو سب کو بہترین جزائیں عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ ان کو اپنے دین کے لیے اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. حضرات ایک ضروری بات بڑے اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس ساری ہماری محنت کا وہ الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.